اسلام کی پیاس اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، یہ آپ نے خود بھی سمجھنا ہے، پھر آگے ان باتوں کو، کیونکہ آپ لوگ موٹیویٹ کریں گے لوگوں کو. میں پہلے یہ وجہ بتا دوں کہ ہمیں لوگ بیان کے لیے بلاتے ہیں، میں نہیں جاتا، اکثر جگہوں پہ انکار کرتا ہوں. آپ وہ طبقہ ہے جن کو ہم نے اپنا بیان سنانے کے لیے اسپیشل دعوت دی ہے، تو کچھ سوچ کے دعوت دی ہوگی نا. آپ کی عزت ہماری نظر میں زیادہ ہوگی. کچھ چیزیں آپ میں ایسی ہیں، کچھ ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے دل میں یا علماء کے دل میں آپ لوگوں کی قدر دوسروں سے زیادہ ہے کہ آپ کے لیے ہم نے اسپیشل وقت نکالا نہیں ہے، بلکہ آپ سے وقت نکلوایا ہے. تو وجہ اس کی ایجوکیشن ہے. آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ایجوکیشن کی بہت قدر ہے اسلام میں بھی، اور اس وقت دنیا میں بہت قدر ہے ایجوکیشن کی. تو کل جو ہے نا قوم کی نبض آپ کے ہاتھ میں ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ میں سے ایک آدمی بھی سدھر گیا نا تو وہ لاکھوں کو سدھار سکتا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں سے ایک ایک پر اگر محنت کی جائے تو وہ ایک ایک پر نہیں ہے بلکہ وہ لاکھوں پہ ہے. تو اس لیے آپ حضرات کے لیے ہم نے اسپیشل ٹائم نکالا اور آپ سے ٹائم گن پوائنٹ پہ نکلوایا گیا ہے. تو یہ اس کی وجہ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ اس کی یہ وجہ ہے. تو آپ حضرات جو بھی بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے غور سے اس کو سننا ہے اور پھر آگے اس کو نقل کرنا ہے. تو یہ اسلام کی طرف لوگ آ کیوں رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کیلکولیشن کیا بتاتی ہے، اعداد و شمار کیا بتاتے ہیں؟ بہت تیزی سے پوری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہانگ کانگ میرا جانا ہوا، وہاں مسجد میں روز 2-3 ہانگ کانگ کے جو مقامی غیر مسلم ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. روز ایک مسجد کی بات کر رہا ہوں، ہر مسجد کو دیکھیں گے تو کتنا رش ہوگا. تو یہ تو بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. ناروے جس میں ابھی قرآن جلانے کا واقعہ ہوا، کسی نے مجھ سے کہا ناروے کی گورنمنٹ کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا یار گورنمنٹ کے خلاف میں کیسے بیان کروں؟ ناروے میں روزانہ جس مسجد کے یعنی جہاں قرآن جلایا گیا ہے نا، میں نے وہاں لوگوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ قریب میں مسجد ہے، روزانہ اس مسجد میں 2-3 ناروے کے مقامی گورے مسلمان ہو رہے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور یہ وہ ہیں جو بغیر تبلیغ کے ہو رہے ہیں. غیر مسلموں میں تبلیغ بڑے پیمانے پر ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. 2 شخصیات اس وقت میرے علم میں ہیں جو غیر مسلموں میں ایک بڑے پیمانے پر تبلیغ کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ابھی ماشاءاللہ میری ان سے ملاقات ہوئی، 3-4 گھنٹے کی بڑی کھلی گپ شپ ہوئی ان سے الحمدللہ. اور دوسرے مولانا کلیم صدیقی صاحب ہیں ہندوستان میں. ان 2 کے علاوہ کر رہے ہوں گے لیکن کوئی ایسے بڑا نیٹ ورک نہیں ہے. نجی سطح پہ تو کام ہو رہا ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پر میرے معلومات میں نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جو طریقہ کار ہے تبلیغ کا وہ دلائل کے زور سے، اور مولانا کلیم صدیقی صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ تبلیغی جماعت والا اسٹائل ہے کہ بھائی ہمارے اندر دین آ جائے، تمہارے اندر دین آ جائے. وہ ایسے محبت سے غیر مسلموں کو سمجھاتے ہیں. ابھی وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک پادری نے انڈیا میں ہمیں مناظرے کا چیلنج کیا. تو ڈاکٹر صاحب ہوتے تو چیلنج قبول کرتے ہیں، لیکن ان کا اسٹائل تھوڑا مختلف ہے. انہوں نے کہا، ہم نے کہا بھائی تو نے اگر چیلنج کر کے جیتنا ہے، جیتنے کی عزت حاصل کرنی ہے تو ہم ویسے ہی مجمع جمع کر کے اعلان کر دیں گے پادری صاحب مناظرہ جیت گئے، ہم ہار گئے، آپ کی عزت ہو جائے گی، ہماری بے عزتی ہو جائے گی. یہ تبلیغی اسٹائل ہے نا تبلیغ والوں کا، محبت سے کہ بھائی تمہیں اگر عزت چاہیے تو تم جیتے ہم ہارے. لیکن بھائی ایمان کے بغیر بخشش ہوگی نہیں قیامت میں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچ لینا، تم جیت تو جاؤ گے لیکن بخشش نہیں ہوگی. تو پادری اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو غیر مسلموں کے میں تبلیغ کا کوئی بہت بڑے پیمانے پر کام نہیں ہو رہا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں یار 2-3 ہر مسجد میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں. تو جب کام ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ وہ قومیں ہیں جن سے ہم بے پناہ متاثر ہیں. میں جس مائک میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی انہی کی ایجاد ہے. ابھی جاپان سے ایک دوست آپ کچھ آئے ہوئے تھے انویٹیشن دینے کے لیے کہ آپ کا جاپان میں بیان کروانا ہے. میں نے کہا وہاں جاپان میں کون ہے یار بیان سننے والا؟ انہوں نے کہا جیپنیز سنیں گے. وہ چنگ پونگ کا نا ترجمے کا انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے.
میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں روزانہ کہہ رہے ہماری مسجد میں ایک دو جیپنیز مسلمان ہو رہے ہیں. کیا دیکھ کے؟ ہم لوگ کو دیکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، خود اندازہ لگاؤ اے بھائی. یعنی کوئی ہمیں دیکھ کے کوئی مرتد تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے. جو ہماری حرکتیں ہیں، یعنی آپ جیپنیز کے ایک نمبر ہونے کا اندازہ اس سے لگائیں. جاپان سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے. وہ جاپان میں جو حلال سرٹیفکیٹ دینے والا ایک ادارہ ہے نا، اس میں وہ جاب کرتے تھے، کیونکہ وہاں بھی مسلمانوں کو ظاہر ہے وہ کہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں. تو میں نے کہا یار جاپان گورنمنٹ کا ایک تحت ایک ادارہ چل رہا ہے اور حلال سرٹیفکیٹ دیتا ہے وہ، تو اس کی کیا یعنی کیا کتنا اوتھینٹک ہے یہ؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب پوری دنیا میں اتنا حلال جتنا جاپان کا جب ٹھپا لگ گیا نا حلال ہے، تو وہ اس کے پاکستان یا سعودیہ کے بارے میں شبہ کیا جا سکتا ہے کہ پیسے لے کے ناجائز ٹھپا نہ لگا دیا ہو. جیپنیز نے جب اسٹیمپ لگا دی کہ حلال ہے تو اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اتنے ایک نمبر لوگ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہر چیز کو حلال کر کے کھاتے ہیں، یعنی کوئی کام ان کے ذمہ لگایا جائے اور جس کا ان کو کمیشن دیا جائے تو وہ پورا یعنی ایمانداری سے کام کرتے ہیں. تو اب جیپنیز بھی مسلمان ہو رہے ہیں تو ہمیں دیکھ کے تو میرا خیال ہے ہماری توندیں دیکھ کے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں. بھائی لائف اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو کہ یار جو یعنی اپنی توند پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ آگے امت پہ کیسے کنٹرول کرے گا یا قیادت کیسے کرے گا. تو ہمارا تو نہ کھانے کا کوئی ٹائم، نہ پینے کا کوئی ٹائم، نہ ایکسرسائز ہے، نہ سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم. سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں، اٹھے ہوئے جاگ رہے ہیں تو سو ہی نہیں رہے، کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں، اور کیا کھا رہے ہیں یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا. گٹکے بھی کھا رہے ہیں، سگریٹ بھی کھا رہے ہیں، پان بھی کھا رہے ہیں، جائیدادیں بھی کھا رہے ہیں، بہت کچھ کھا رہے ہیں. تو لیکن جاپان میں لوگ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، یو ایس اے میں، امریکہ میں کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں. 2050 کی رپورٹ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا. لیکن جتنی اسپیڈ سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، اس سے 2050 نہیں انشاءاللہ یہ پہلے ہی ہو چکا ہوگا. یہ جب اعداد و شمار میں کچھ خیانت سے بھی کام لیا جاتا ہے، صحیح کیلکولیشن بتائی بھی نہیں جاتی ہے. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تو ہم نے ان میں تبلیغ کی بھی نہیں ہے، ہم خود انسان کے بچے نہیں بنے ہیں، خود صحیح مسلمان نہیں بنے ہیں، پھر بھی اتنی زیادہ یعنی اسلام پھیل رہا ہے. اگر ہم صحیح انسان بن جائیں، صحیح مسلمان بن جائیں اور صحیح طرح سے تبلیغ بھی شروع کر دیں تو پھر کیا حال ہوگا. تو یہ وجہ کیا ہے کیوں لوگ اسلام کی طرف بہت تیزی سے آ رہے ہیں؟ اچھا جتنے نہیں آ رہے ہیں نا وہ ہماری وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. چائنا میں یو کے میں ایک چائنیز نے اسلام قبول کیا ہے، کچھ وقت پہلے کی بات ہے. خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کی سسٹر سے اس چائنیز نے نکاح کیا مسلمان ہو کے. ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جب بزنس کیا اس نے تو وہ اتنا بدگمان ہوا کہ وہ دوبارہ کنورٹ ہو گیا، پیچھے ہو گیا. تو وہ پریشان یہ تھی کہ وہ میرے جو بہنوئی ہے وہ دوبارہ غیر مسلم ہو گیا تو وہ نکاح باقی ہے یا نہیں ہے، کیا کرنا ہے اس کا، وہ اس پہ وہ مسئلہ پوچھ رہی تھی. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ فرماتے ہیں یہ انسانوں کی وہ نیچر ہے جس نیچر پہ میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک آدمی نیچر کی طرف لوگوں کو لا رہا ہو اور ایک مذہب دعوت دے رہا ہو نیچر سے ہٹانے کی، تو کس کی طرف لوگ آئیں گے؟ نیچر کی طرف نا. دیکھیں شیر جو ہے نا، شیر اس کی نیچر کیا ہے؟ غاروں میں رہنا، گوشت کھانا. اب آپ شیر کو لے کر آئے جنگل سے پکڑ کے، چڑیا گھر میں آپ نے اس کو رکھا، ایک طرف ایئر کنڈیشن روم آپ نے اس کو دکھایا جہاں گدے صوفے لگے ہوئے ہیں اور آئس کریم اور رسگلے اور گلاب جامن اور خوب چمک پٹیاں لگا کے نا اس پہ، وہ نہیں ہوتی وہ چاندی کی پٹیاں، وہ لگا کے، اور ادھر بسکٹ اور پیسٹری اور کیک یہ زبردست مزین کر کے اس کے سامنے رکھے، اور ادھر کسی نے چھیچھڑے لا کے ڈال دیے کونے میں. دو آدمی شیر کو بلا رہے کیک اور پیسٹری کے ساتھ، جو بڑے خوبصورت کیک ہے اور بڑا خوبصورت یعنی خوشنما پیکنگ میں ہے، اور ایک چھیچھڑے لے کے کھڑا ہوا ہے سڑے ہوئے. تو شیر کس کی دعوت پہ لبیک کہے گا؟ چھیچڑوں والی طرف. وہ ان خوشنما ناروں کو نہیں دیکھے گا. بھائی یہ تو مزہ نہیں آ رہا تھوڑا سا. ہاں تو وہ شیر جو ہے نا وہ چھیچڑوں کی طرف لپکے گا اور غار کی طرف جائے گا، وہ ایئر کنڈیشن روم کی طرف نہیں جائے گا.
آج انسانیت نے ترقی کر کے، ترقی میں تو کمال پیدا کیا ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس رہنمائی نہیں ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. اور اسلام کی دعوت کس کی دعوت ہے؟ نیچر کی. وہ کہہ رہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یہ وہ نیچر ہے جس پر میں نے لوگوں کو بنایا ہے، ڈھالا اسی سانچے میں ہے، تو یہ اس سے کیسے ہٹ سکتے ہیں بھائی؟ گے سیکس کو الاؤ کر دینا، نکاح کا نظام تباہ و برباد کر دینا، فیملی سسٹم برباد کر دینا، گرل فرینڈ کے کلچر کو پروموٹ دینا، شراب اور یہ ڈرگس سب کچھ اس معاشرے میں چل رہا ہے، عیاشی، والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دینا، یہ ساری چیزیں نیچر کے خلاف ہیں. عبادت کا کانسیپٹ ہی ختم کر دینا، کوئی خدا ہی نہیں ہے. انسان ہمیشہ سے خدا کو مانتا ہے، اس کے ساتھ شرک تو کیا لیکن گاڈ لیس زندگی یہ انسان کی فطرت نے کبھی قبول ہی نہیں کی ہے. انسان جب پریشان ہوتا ہے تو کوئی تو ہو جو اس کا غم سنے، اور ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ اپنے جا کے دکھڑے سنائیں. وہ سنائیں گے وہ تھک جائے گا تھوڑی دیر میں کسی اور، پھر وہ آپ کی فریاد رسی نہیں کر سکتا. تو یہ نیچر ہے انسان کی فطرت ہے، اسے رب چاہیے جس کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ سکے، جس سے محبت کرے، جس سے ڈرے. یہ ساری چیزیں نیچر کا تقاضا ہیں. تو اسلام کی دعوت میں کیا ہے؟ حقانیت ہے. تو چاہے کتنی طرح جاپان کے سائنٹسٹ بھی کیوں نہیں ہوں گے نا، تو وہ ان کو یہ چیز اپیل کرتی ہے کہ یہ نیچر ہے. وہ جو ایتھیسٹ آئے تھے نا 3-4 دن پہلے، انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار اسلام کی بہت سی چیزیں سائنس کے اگینسٹ ہیں، اس لیے میں اسلام کو نہیں مانتا. میں نے کہا مثلاً؟ کہنے لگے اسلام میں کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے، حالانکہ اس کا تو باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کھڑے ہو کر پانی پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے جو یونیورسٹیوں کے طلباء ہیں انہوں نے سائنسدانوں کو ہر چیز میں خدا اور پیر و مرشد مان لیا ہے. جو سائنسدانوں کی فیلڈ نہیں بھی ہے نا، اس میں بھی وہ رہنمائی کس سے لے رہے ہیں؟ سائنسدانوں سے. اور یہ آپ کا طبقہ اس سے زیادہ ایک رکشہ والا، ریڑھی والا اس سے متاثر نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں سائنس کا. تو یہ واقعہ میرے لیے ایک بہت بڑی عبرت کا ایک سبب بنا کہ میں نے کہا یہ ہر جگہ ہائی لائٹ کرنے کا واقعہ ہے کہ یہاں گڑبڑ ہو کہاں رہی ہے. وہ بھی یونیورسٹی کے طالب علم ہے نا، ہانگ کانگ گئے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، تو وہ بالکل ہی کھسک گئے. تو وہ ڈارون کے نظریہ اور وہ ساری چیزیں پڑھا کے نا، اور پھر اسلام پہ سائنس کے لحاظ سے اعتراضات، کھڑے ہو کر پانی پینا، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے، تو اسلام نے کیوں بلا وجہ کی پابندی لگا دی. تو میں نے ان سے کہا پہلی بات تو یہ کھڑے ہو کر پانی پینا کوئی ناجائز نہیں ہے، پی سکتے ہیں. بیٹھ کے پینا افضل ہے، بہتر ہے، سنت ہے. کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں لیکن بیٹھ کے پینا بہتر ہے. تو کہنے لگے ڈاکٹر تو کہتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے. میں نے کہا آپ جو کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کپڑے اتار کے بیٹھ جاتے اور ٹیمپریچر بھی نارمل ہوتا، یا تو سردی ہو رہی ہو نا، تو میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کوئی نقصان ہے؟ کافی دیر وہ سوچنے لگے، کہہ رہے نہیں. میں نے کہا پھر اس تکلف کی کیا ضرورت ہے، کپڑے پہن کے بیٹھا جائے. اب اس اشکال کا شاید ان کو کہیں جواب ہی نہیں مل رہا تھا نا، وہ ان کو جواب مل گیا. میں نے کہا بھائی کپڑوں کا تعلق تہذیب سے ہے نا، ہمیں صرف میڈیکل سائنس کی ضرورت نہیں ہے، لائف زندگی گزارنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. وہ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے بائک خریدی تو محلے والے آ جاتے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہ بھائی جان بائک چاہیے، پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ پریشان ہوتا ہے، یار اب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے، اب کیسے منع کروں نا، اچھا نہیں لگتا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں پیٹرول میں خود ہی ڈال دوں گا، چل بھائی لے جا. پھر تھوڑی دیر میں کوئی دوسرا آتا، بھائی جان وہ ذرا بائک چاہیے، پیٹرول میں ڈال دوں گا، آپ بے فکر رہیں. تو اب زیادہ ہو گیا نا، تو ایک دن ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ مجھے بائک دے دیں، پیٹرول میں ڈال دوں گا. وہ خالی ڈبہ اٹھا کے لائے، بھائی اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. اس نے کہا بائک صرف پیٹرول سے نہیں چلتی، اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں استعمال ہوتی ہیں. اگر صرف پیٹرول ہی اور بائک یہی ہوتا تو یہ ڈبے میں پیٹرول ڈالو اور چلا لو. تو یہ یونیورسٹیوں میں پڑھ کے نا دماغ میں ایک شیطان ایک بات گھسیڑ دیتا ہے کہ ہر چیز میں ہمیں گائیڈنس سائنس سے ملے گی. یہ دعویٰ ہی غلط ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ وہ ان کے جواب بن نہیں رہا تھا. میں نے کہا اس لیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان کو تہذیب کی بھی ضرورت ہے. تہذیب میڈیکل سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں، یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. تو وہ فزکس میں تھوڑی لکھا ہوگا ابا سے کیسے بات کرنی ہے اور ممانی سے کیسے بات کرنی ہے اور خالو سے کیسے بات کرنی ہے. کیمسٹری میں لکھا ہوگا، میتھمیٹکس میں لکھا ہوگا، یہ ٹاپک ہی نہیں ہے اس کا.
تو میں نے کہا بھائی انسان کو اپنی صحت بنانے کے علاوہ معاشرے میں ایک مہذب حیات بھی چاہیے, مہذب زندگی چاہیے. وہ مہذب زندگی مذہب بتائے گا, وہ سائنسدان نہیں بتائیں گے, وہ مذہب بتائے گا. تو مذہب نے ہمیں بتایا کہ یہ کھڑے ہو کر کھانا پینا چلتے پھرتے یہ جانوروں کا طریقہ ہے, یہ تھوڑا تمیز سے انسانوں کی طرح بیٹھ کے کھاؤ یار, بیٹھ کے پیو. چلو جلدی ہے کہیں جانا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن عام نارملی معمول کس کا بنانا چاہیے. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اپنے والدین کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دینا. اس کے ابا بھی بیٹھے ہوئے تھے سامنے. میں نے کہا یہ آپ کے والد صاحب پریشان ہیں کہ آپ ایتھیسٹ ہو گئے اور آپ اسلام سے باغی ہو گئے, تو یہ تھوڑے سے بھی 60 سال کے ہو جائیں تو ان کو آپ ایتھی سینٹر میں جمع کرا دو. تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اس کا کوئی میڈیکلی آپ کو نقصان ہے, بلکہ فائدہ ہی ہے, ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی. بھائی بوڑھے ابا جب گھر میں رہیں گے, کھانسیں گے بھی, اکنامکلی آپ کا نقصان ہے, کھانسی کا علاج کراؤ گے. تو اگر کسی اکنامکس سے پوچھو گے تو وہ یہ کہے گا کہ آپ کی ارننگ جتنی زیادہ ہو اور خرچے جتنے کم ہوں, یہ اکنامکلی آپ اس سے اسٹرانگ ہو جائیں گے. تو خرچے تو ماں باپ پہ زیادہ خرچ ہوتے ہیں, تو اکنامکس کا جو ماہر ہے نا, وہ آپ کو یہ کہے گا کہ آپ کے لیے والد صاحب کو کسی ٹرسٹ میں جمع کرا دینا, یہ اکنامکلی آپ کے لیے انتہائی مفید ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جس نے اکنامکس میں ماسٹر کیا ہو وہ تو یہی کیلکولیشن بتائے گا, اور وہ آپ کو کیلکولیٹر رکھ کے بتا بھی دے گا کہ کھانسی کا سیرپ اتنے کا آئے گا, اور یہ ٹی بی میں چینج ہو گیا تو پھر اتنا, اور پھر ان کو کینسر ہو گیا تو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا تو اتنا. تو اکنامکس تو یہی کہے گی کہ بھائی ابا کو فوراً سے پہلے تو ابھی گورے چونکہ مذہب نہیں پڑھتے نا, مذہب ہے ہی نہیں ان کے پاس مذہب ہے عیسائیت, اور عیسائیت تباہ ہو چکی ہے, کچھ بچا ہی نہیں, کوئی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, تعلیم ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات, کیونکہ اللہ نے اس مذہب کو منسوخ کرنا تھا نا, تو اللہ نے اس مذہب کی باقیات ہی ختم کرا دی ہیں, تاکہ یہ بحث ہی نہ پڑے کہ اس کے مقابلے میں کون سا مذہب درست ہے, اسلام ہے یا نہیں. تو اللہ نے کہا وہ ہے ہی نہیں, تو اب مقابلہ کس سے کراؤ گے. بھائی ایک پہلوان لایا گیا, کہا گیا کہ یہ سب سے طاقتور ہے, کیسے بھائی دوسرا پہلوان لاؤ اس سے لڑائی کرے گا, دوسرا پہلوان مارکیٹ میں شارٹ ہے, تو پھر اسی کو انعام دیا جائے گا, اور کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دوں گا میں. تو اس لیے جب اسلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, تو وہ اب گورے کیا ہوا ہے, جو جس ٹریک کی طرف وہ چل پڑے ہیں وہ ایسا خطرناک ٹریک ہے کہ وہ ایک اندھیروں میں جاتے چلے جا رہے ہیں, ایک کوئی منزل نہیں ہے, بس عیاشی مزے اڑاؤ, یہ دنیا اصل ہے, عیش کرو, عیاشی کرو. عیاشی کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا بھائی, ایک انتہا ہے. اس انسان کی باڈی جو ہے وہ انسان کا ساتھ آہستہ آہستہ چھوڑ دیتی ہے, قوتیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں, کتنی عیاشی کر لے گا. تو نتیجہ کیا, پھر عیاشی میں ایک مصیبت یہ ہے کہ انسان جس لذت کو ایک دفعہ حاصل کرتا ہے پھر اس سے بور ہو جاتا ہے, پھر اس کو اس کے آگے کی چیز چاہیے. یہ بڑی ٹینشن ہے اس عیاشی والی زندگی میں نا. بھائی آپ کوئی بھی کسی بھی لائف اسٹائل کے عادی ہو جائے, تھوڑے دنوں میں اس سے بور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. دیکھیں بچے کو آپ کھلونا پکڑا دیں نا, پہلی دفعہ دیکھے گا بڑا خوش ہوگا, 2 دن تک کھیلتا رہے گا, اس کے بعد اٹھا کے گلی میں پھینک دے گا, بولے گا دوسرا چاہیے. تو یہ بڑے ہو کے بھی یہی فطرت ہوتی ہے انسان کی. اس سے پھر انسان اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتا ہے. ہر آنے والا دن اس کو پہلے سے زیادہ لذیذ چاہیے, لیکن 40 سال کے بعد ہر آنے والا دن اس کی پہلے سے زیادہ بوریت کا سبب بن رہا ہوتا ہے, کیونکہ 40 سال کے بعد ریورس, ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں وہ ریورس ہونے لگتا ہے. تو اب بال بھی سفید ہونا شروع, پہلے تو یہ ٹینشن تھی کہ بال کیوں سفید ہو رہے ہیں, میرے کالا کولا لگا دیا, تھوڑے دنوں میں بال غائب ہونا شروع. تو انسان پچھلے پر خوش ہوتا تھا کہ یار اس وقت کم از کم کالک لگانے کے لیے بال تو تھے نا, اب تو سرے سے بال ہی غائب ہو رہے ہیں. ابھی بالوں کی ٹینشن سے یعنی سکون نہیں ملتا کہ وہ پتہ چلتا ہے جی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو رہا ہے, گھٹنے میں درد ہو رہا ہے. وہ اتنی بیماریاں یکے بعد دیگرے حملہ کرتی ہیں کہ وہ پھر اپنی 40 سال کی زندگی کو یاد کر رہا ہوتا ہے. پہلے تو بچپن یاد کیا کرتا تھا, یار کیا انجوائے کیا ہم نے لائف کو, جوانی کو. پھر وہ کہتا ہے نہیں یار 40 سال میں اس سے تو بہتر تھے. پھر 60 سال کا ہو کے 50 سال والی زندگی کو یاد کر رہا ہوتا ہے, یار سر پہ بال نہیں تھے لیکن کم از کم گھٹنے میں چلنے کے قابل تو تھا نا میں. تو یہ گوروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کھاتی رہتی ہیں آہستہ آہستہ, انسان کو اندر سے ختم کرتی ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہاں میں نے ان کی بات کر رہا تھا کہ میڈیکلی وہ کہہ رہے تھے کوئی نقصان نہیں ہے، تو میں نے کہا بھائی میڈیکلی نہیں، اسلام آپ کو ایسی چیزوں کی رہنمائی کرتا ہے جس سے آپ کی تہذیب کا تعلق ہے. تو اسلام تو آپ کو نہیں کہے گا، کوئی اکنامکس کا ماہر تو آپ کو یہ کہے گا کہ بھئی ابا کو آپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں کیونکہ اکنامیکلی آپ کے لیے بہت مفید ہے، مگر مولوی صاحب سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے. بھائی حرام ہے یار، کیا کرنا ہے ایسے پیسے بچا کے، جہنم کی آگ ہے. ابا کو آپ جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کی کھانسی پہ اف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ابا کیا ہو گیا کھانستے چلے آ رہے ہو، یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، صبر کرنا ہے. تو یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو صاف ستھری بالکل ایسی تعلیمات ہیں جو نیچر کو فوراً اپیل کرتی ہیں. وہ یہ بھی اعتراض کرنے لگے کیونکہ آج کل لوگ کرتے ہیں اعتراضات بہت سارے اسلام پر نا، انہوں نے وہ تو ابھی آپ لوگ بھی کریں گے تو انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا نا، پھر بات چلے گی آگے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیچر ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ نیچر لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کرتی ہے. اگر کوئی غیر مسلم اسلام کی طرف نہیں آتا، یا تو اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہوتی، یا دعوت پہنچانے والے نے اسلام کا صحیح تعارف کروایا نہیں ہوتا. یہ دو چیزوں میں سے ایک ہی چیز ہے، ورنہ کوئی ایسی ہے نہیں بات جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوں. تو میں اب آپ سے، ایک تو یہ میرا ٹاپک تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، تو اس کو اسی انداز میں پیش کرنا چاہیے، خود بھی اس کو اسی انداز میں فالو کرنا چاہیے.